بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دستک ود فریال احمد یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کی میزبان فریال احمد۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اور یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہیں۔ جی الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت سے ہوں، اور ہمیشہ کی طرح اللہ جل شانہ کے حضور دعا گو ہوں کہ میرا پاک پروردگار، میرا خالق، میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اور میرے تمام ہم وطنوں کو، خاص طور پہ وطن عزیز سے باہر بسنے والے پاکستانیوں کو اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت، امان اور پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، آدمی کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غلطی یا نقصان سے بچے، لیکن جب کبھی نقصان ہو جائے تو دوسری چیز جس سے آدمی کو بچنا چاہیے وہ بہت اہم ہے، وہ ہے ہونے والے واقعے پر غم یا افسوس کرنا۔ جب ایک غلطی ہو جائے تو گویا کمان سے تیر نکل گیا جو کبھی واپس تو نہیں آئے گا۔ ایسی غلطی کے لیے افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس کے برے انجام سے آدمی کو محفوظ رکھے۔ یوں تو اچھا ہے کہ غلطی نہ ہی کی جائے، مگر غلطی کرنا بھی اس وقت اچھا بن جاتا ہے جب کہ غلطی کا احساس آدمی کو ہو جائے، آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے وہ غلطی، وہ اپنے رب سے دعائیں کرنے لگے۔ ایسی غلطی یقین کیجیے آدمی کے لیے عبادت کا سبب بن جاتی ہے۔ ہر نقصان کے دو پہلو ہیں، ایک ہے نقصان اور دوسرے ہے اس سے حاصل ہونے والا سبق۔ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے، اس طرح نقصان فائدے میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت آج جو میں بات کرنے والی ہوں، جس کے لیے میں نے یہ اتنی لمبی تمہید باندھی، وہ ہے واقعات انبیاء میں سے سیکھنا۔ اور واقعات انبیاء میں آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، جن پر خطا طاری کر دی گئی، اور یہ سہواً انہوں نے نہیں کیا، اللہ کی رضا تھی اس میں، اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی انہوں نے ایک غلطی کی۔ لیکن میں بات کسی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کے حالات زندگی اور واقعات جاننے سے پہلے تھوڑی سی میں گفتگو کروں گی تخلیق آدم پر۔ اللہ رب العزت نے 2 دن میں زمین کو پیدا فرمایا، اور اس زمین کی تخلیق، تزئین و آرائش میں 4 دن صرف ہوئے، اور بنی آدم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور رزق کے طلبگاروں کے لیے اسباب اور مواقع بھی فراہم کر دیے۔ زمین و آسمان کو بنانے کے بعد سورج، چاند، ستاروں کو پابند کیا گیا، پھر فرشتوں کو وجود بخشا گیا جو حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں اور اس کے نام کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تخلیق کائنات کے بعد مشیت الہی اور حکمت نے آدم خاکی کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تاکہ وہ اس کی پیدا کی ہوئی کائنات میں رہ کر اسے آباد کریں۔ تب اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو اپنے اس ارادے سے آگاہ فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں، زمین جن کی اپنی ہوگی، اور زمین کی نباتات ان کی خوراک ہوگی، وہ انواع و اقسام کی فصلیں اگائیں گے، اور ان سے زمین نسل در نسل آباد ہوگی، اور خلافت ارضی کا تاج ان کے سر پر ہوگا۔ سامعین، آدم خاکی کے کمال و مرتبے کی وجہ سے فرشتوں کو یہ بات پسند آئی کہ اللہ کریم عبادت کے لیے کسی اور مخلوق کو پیدا فرمائیں گے۔ فرشتوں کی یہ گفتگو اللہ جل شانہ سے اعتراض کی بنا پر نہ تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ دلوں پر چھائے شک کے بادل چھٹ جائیں، اور اس تمنا کا اظہار بھی تھا کہ خلافت ارضی کی نعمت سے انہیں بھی سرفراز کیا جائے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے معصوم سوال کا وہ جواب دیا جس سے انہوں نے اپنے دلوں میں ٹھنڈک اور طمانینت محسوس کی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، بے شک فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی تو اس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہو چکے تو اللہ جل شانہ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آ کر سجدہ ریز ہو جائیں۔ تمام فرشتے عاجزی اور انکساری سے امر الہی بجا لائے، اور آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی پیشانیاں زمین پر رکھ دیں اور سجدہ تعظیمی بجا لائے، مگر ابلیس نے حکم عدولی کی، وہ سرکشی کی راہ پر چل نکلا اور فخر و غرور کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔
اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور تمام دنیاوی علوم ان کو سکھا دیے گئے، اور ایک طویل مدت تک اپنی بیوی اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے حکم ربانی کو نظر انداز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی جنت کی اس نعمت کو چھین لیا اور انہیں جنت کی ابدی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ بحکم الہی حضرت آدم علیہ السلام کو قدیم ہندوستان میں اتارا گیا اور انہوں نے وہیں اپنی بود و باش اختیار کی۔ پتھر سے آگ نکال لی گئی اور جبرائیل علیہ السلام نے کھیتی باڑی کے آلات انہیں مہیا کر دیے۔ بہشت سے ایک بیل کا جوڑا لا کر انہیں دے دیا گیا۔ ایک مٹھی گندم بھی بہشت سے لا کر دے دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ گندم زمین پر بو دی اور ہل جوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیل کو لکڑی ماری۔ بیل نے سرزنش کی اور کہا، اے آدم علیہ السلام، آپ مجھے کیوں مارتے ہیں؟ غصے میں آ کر بیل کو چھوڑ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر فرمانے لگے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت سے میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، میرے گناہ نبی آخر الزمان حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں معاف فرما۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام یہ کلمہ عرش پاک پر لکھا ہوا دیکھا کرتے تھے، اس لیے اس کلمے کو بنیاد بنا کر، وسیلہ بنا کر حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کی معافی مانگا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنے بیٹے حابیل کو بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے غم میں کھانا پینا سونا سب چھوڑ دیا، شب و روز ان کی فکر میں رہنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ حابیل کو قابیل نے مار ڈالا ہے، یعنی قتل کر دیا ہے، اور وہ فلاں جگہ زمین میں گاڑ دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے اور حابیل کو اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت ان کے فرزند یعنی بیٹوں کی تعداد 120 تھی۔ حابیل کے سوا باقی تمام بیٹے حیات تھے، اور حضرت حابیل کا قتل ہونا دنیا کا پہلا قتل تھا، اور دنیا کا پہلا قاتل قابیل تھا جس نے دنیا میں قتل کی بنیاد رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا فرزند حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگاہ ہو کر شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی بھی برا طریقہ اختیار کرے گا، قیامت تک جتنے بھی لوگ اس برے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار رہے گا۔ اسی طرح جو کوئی نیکی کا کام کرے گا، اچھائی کا کام کرے گا، اور وہ اس کا آغاز کرے گا، اس کی بنیاد رکھے گا، تو وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا، لیکن آنے والے وقت میں جو بھی اس کے نیکی کے کام کو آگے بڑھاتا رہے گا، اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی حصہ ملتا رہے گا اور اس نیک کام میں شریک بھی رہے گا۔ کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے کہ نیکی، پہلی نیکی جن کو پائنیئرز کہا جاتا ہے، ان کا حصہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اور کبھی بھی یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ایک خطا کی اور پھر اللہ سے معافی مانگی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا ہے اس وقت دیکھنے میں وہ بہت بڑی غلطی لگ رہی تھی، لیکن رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے نفع کا باعث بن گئی، اور نفع بھی ایسا کہ جس میں سب لوگ اس میں شریک ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال بعد بیمار ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے مختلف میووں کی فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے لانے کے لیے چلے گئے، مگر حضرت شیس علیہ السلام باپ کی تیمارداری کے لیے حاضر رہے۔ یہ مختصر سی گفتگو تھی آج کی ایپیسوڈ میں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ خیال آفری مصرع حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لانے کے لیے، ظلمتوں کو روشنیوں کی طرف لانے کے لیے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کے لیے، مظلومیت سے عدل کی طرف لانے کے لیے آج بھی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد ضروری ہے، جس کے وجود سے، جس کے نور سے عالم بقیہ نور ہوا تھا، جس کی روشنیوں نے عرب کی سرزمین کو اس وقت روشن کیا جب وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گمراہی ہی گمراہی تھی، ظلم ہی ظلم تھا۔ اجالا اور اسم محمد ایک عالمگیر تصور ہے، اور ہماری توجہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف دلاتے ہیں کہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی آج بھی ہمارے دلوں کو منور کر سکتی ہے، جس کی شعائیں آج بھی ہمارے در و دیوار کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل سکتی ہیں۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں۔ پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔